اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب مجھے عطا فرما، اور دنیا و آخرت کے جتنے شر، فتنے اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے مجھے بھی ان سب سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، میری کامل مغفرت فرما اور دنیا و آخرت میں عافیت کا کاملہ، راحت کاملہ، صحت کاملہ اور حیات طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے ذکر کرنے اور نعمتوں پر شکر کرنے اور اپنی عبادت خوب سنوار کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنی خوشنودی اور رضامندی نصیب فرما۔ اے اللہ، آج تک آپ کے بندوں نے جو جو دعائیں مانگی اور آپ نے قبول بھی کر لی ہیں اور جو مانگ رہے ہیں اور قیامت تک مانگی جائیں گی اور آپ قبول فرمائیں گے، وہ سب میری طرف سے بھی قبول فرما۔ اور یہ سب دعائیں اور جو دعائیں آگے آ رہی ہیں، یہ سب دعائیں میرے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب اور جملہ متعلقین کے حق میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ قبول فرما۔ الہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ الہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بگڑے کام بنا دے۔ الہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ الہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کر دے۔ برے کاموں سے بچا لے، نیکیوں پر لگا لے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے بھلے کے خواستگار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بھی بھلا کر دے۔ الہی، میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گھر میں فراخی اور میری روزی میں، میرے گھر والوں کی روزی میں برکت عطا فرما۔ رحمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر روزی کے دروازے سہل و آسان کر دے۔ الہ العالمین، آپ میرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور میرے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ میری ہر بات آپ کے نزدیک عیاں اور ظاہر ہے، میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور میں محتاج ہوں، سختی میں آیا ہوا ہوں، آپ سے فریاد کر رہا ہوں، اور آپ پناہ دینے والے ہیں۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوں، عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ سے اس طرح ہاتھ جوڑ کر مانگ رہا ہوں جس طرح مسکین سائل مانگا کرتا ہے۔ عاجزی کر رہا ہوں جس طرح ایک گنہگار ذلیل آپ کے سامنے عاجزی کیا کرتا ہے، اور اس طرح پکار رہا ہوں جیسے کوئی خوف زدہ نابینا بے یار و مددگار آپ سے مانگا کرتا ہے۔ آپ کے سب کچھ اختیار میں ہے، ہماری گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ رو رہا ہوں، میری ناک خاک آلودہ ہے، میں نے اپنی آبرو گناہوں سے خراب کر لی ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری دعا ضرور سنیں گے، مجھے محروم نہ کریں گے۔ آپ ہم پر مہربان، رؤوف الرحیم ہو جائیے۔ آپ سے اچھا اور کون دینے والا ہے۔ میں آپ کو اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جس کو آپ نے زمین پر رکھا، اس نام کی برکت سے زمین ٹھہر گئی۔ اس نام کو آسمان پر رکھا تو اس کی برکت سے وہ بلند ہو گیا۔ اسی نام کو پہاڑوں پر رکھا تو وہ قائم ہو گئے۔ الہی، آپ کو اس نام کا واسطہ جس سے عرش ٹھہرا ہوا ہے، آپ کا وہ نام جو طاہر و مطہر ہے، جس کو آپ نے اپنی کتابوں میں نازل کیا، جس نام کی برکت سے دن روشن ہو گیا اور رات اندھیری ہو گئی۔ آپ کو آپ کے جلال و عظمت کا واسطہ، آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ۔ آپ قرآن کریم کو میری رگ و جان میں سمو دیجئے، اس کو کھال، خون اور ہڈیوں میں بسا دیجئے۔ آنکھ اور کان کو اسی میں لگا دیجئے، تمام بدن کو اس پر عامل بنا دیجئے۔ آپ کے سوا کس کو قوت و قدرت ہے؟ سب قسم کی طاقت
طاقت و قدرت صرف آپ کو حاصل ہے۔ الہی دنیا سے چلوں تو آپ کی رحمت کی طرف چلوں، سب سے امید ختم کر چکا ہوں، آپ سے امید لگا کر آیا ہوں، جتنے ہمارے برے حالات ہیں سب سے نجات دے دیجئے، اور جو حاجات سامنے ہیں جن کا انجام اچھا ہے سب پوری کر دیجئے۔ جو مصائب، دکھ، تکالیف، تنگی مجھ پر اتر آئی ہیں یا اترنے والی ہیں سب سے نجات بخشیے۔ آپ کو آپ کی ذات کریم کا واسطہ دیتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، قبول فرمائیے۔ الہ العالمین اتنا خوف دے دے کہ گناہوں سے باز آ جاؤں، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان یہ آپ کا خوف آڑ ہو جائے۔ الہی میرے کانوں سے مجھے نفع بخش دے، میری آنکھ سے، میری طاقت سے تا حیات نفع دیتے رہنا۔ جو ہم پر ظلم کرے اس کا ظلم اسی پر ڈال دے، جو دشمنی کرے تو ہماری اس پر مدد فرما، ہماری مصیبت دین کی مصیبت نہ بنا، اور سب سے بڑا غم دنیا کا غم نہ بنا۔ الہی آخرت چھوڑ کر ساری رغبت دنیا کو نہ بنا۔ الہ العالمین ایسے لوگوں کو ہم پر حاکم نہ بنا جو ہم پر رحم نہ کریں۔ الہ العالمین ایسے لوگوں کو ہم پر حاکم نہ بنا جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اے اللہ ہماری عزت ہو، ذلت سے بچا، ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو راضی فرما۔ اے اللہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا مرنا، میرا جینا خاص تیرے ہی لیے ہے، اور تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ میرا تو آسرا اور ٹھکانہ تو ہی ہے، میرا اور تمام جہانوں کا تو ہی مالک و خالق ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے مولا ہم کو عذاب قبر سے بچانا، دنیا و آخرت کی ہر مصیبت سے بچانا۔ الہ العالمین ہمارے سینوں میں قسم قسم کے برے وسوسے اور خیالات آ کر ستاتے ہیں، ان سے ہم کو پناہ دے دے۔ الہ العالمین میرے تو سب حال بگڑے ہوئے ہیں، نہ دین کا ہوں نہ دنیا کا ہوں، اور یہ میں نے خود ہی بگاڑے ہیں، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اے خیر کے مالک میری خستہ حالی اور پراگندگی اور پریشانی دور کر دے اور ہمارے کام کو سدھار دے، بس اپنی پناہ میں لے لے، ہمارے سارے کام بنا دے۔ الہ العالمین اس چلنے والی ہوا کے اندر جو تو نے خیر رکھی ہے، اور جس خیر و خوبی کو لے کر یہ ہوا دنیا میں چلتی ہے، وہ سب خیر ہم کو عطا کر دے، اور جو شر اور برائی آپ نے اس ہوا کے اندر رکھی ہے اور جس شر کو لے کر یہ گزرتی ہے، ان تمام شروں سے ہم کو بچائے رکھنا۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو نیک اعمال اور اپنے ذکر کے لیے کھول دے، ہم نے تو اپنی بدعمالیوں سے سینے میں قفل لگا ڈالے، اب کھولنے والا تیرے سوا کون ہے؟ اب تو اپنا بنا لے اور اپنا بنا کر دنیا سے اٹھانا۔ اے اللہ جو جو دشواریاں اور مشکلیں ہم کو درپیش ہیں ان کو آسان کر دینا۔ الہ العالمین کاموں کے منتشر اور پراگندہ ہونے سے ہم کو بچا لینا، اور زمانے کے اندر جتنی ہلاکتیں ہیں ان سے حفاظت چاہتے ہیں۔ ہمیں کورونا، کووڈ-19، زلزلہ، سونامی جیسے حادثات سے ہم کو محفوظ رکھنا۔ NPR، NRC، CA مسلمانوں کے خلاف جو قوانین ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، جس کا ڈر ہم سبھی ہندوستان کے مسلمانوں، مرد، عورت، بوڑھے، بچے سبھی کو ستا رہا ہے، اس سب سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ کوئی بھی قانون ایسا نہ بنے، اے اللہ کوئی بھی قانون ایسا نہ بنے جس سے انسانیت شرمسار ہو۔ سب سے بڑا قانون بنانے والے تو آپ خود ہیں۔ اے اللہ ہمیں بس آپ کا ہی سہارا چاہیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اس قانون کی آڑ میں جتنے بھی نوجوانوں کو
غلط طریقے سے پھنسایا گیا ہے۔ اے اللہ اس قانون کی آڑ میں جتنے بھی نوجوانوں کو غلط طریقے سے پھنسایا گیا ہے ان سب کی رہائی کی بھیک آپ سے ہی مانگنے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی ان کی رہائی کا راستہ نکال سکتے ہیں، ان بے قصور نوجوانوں کی مدد فرما یا اللہ۔ یا اللہ ان کے والدین کو صبر عطا فرما یا اللہ، ان کی رہائی کی کوئی صورت نکال دے۔ الہ العالمین آپ تو اپنے بندے کے مانگنے کو جانتے ہیں، آپ ہماری ایک ایک بات سن رہے ہیں، ہماری ہر حرکت و سکون کا آپ کو علم ہے، ہمارے ڈھکے چھپے سب حال معلوم ہیں، ہم جیسے بھی ہیں اب تو اے پروردگار تیرے حضور میں حاضر ہیں، فقیر اور فریادی ہیں، تیری پکڑ اور تیرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اب گناہوں کو دیکھ کر اس خطا والے کی طرح عاجزی اور بے کسی کے ساتھ آپ کی جناب میں صدا لگا رہے ہیں، جیسے کوئی بے قرار ہو اسے کچھ سجھائی نہ دیتا ہو اور تجھے پکار رہا ہو۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، ہماری گردنیں تیرے آگے شرمندگی سے جھکی ہوئی ہیں اور چہرہ خاک میں ملا ہوا ہے، ندامت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، ہماری ناک تیرے آگے ذلیل ہے، ہم کو محروم نہ کرنا، جس طرح اوروں کو آپ دیتے ہیں ہمارے بھی دامن مراد بھرنا، آپ کے یہاں کیا کمی ہے، دے دیجئے میرے مولا اور اپنی شان کے لائق دے دیجئے، شیطان کو ذلیل و خوار کر دیجئے، ہم پر مہربانی اور نظر رحمت کر دیجئے۔ الہی آپ رحیم ہیں، آپ رؤوف ہیں، جس سے سوال کیا جائے ان میں سب سے بہتر سوال پورا کرنے والے ہیں اور دینے والوں میں سب سے بہتر دینے والے ہیں۔ اے میرے معبود اپنی اخص و خاص ہدایت سے ہمیں نوازنا اور ہم کو تقوی کے لباس سے مزین فرما اور ہم کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بخش دے۔ اے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے اور ہماری اسی دوڑ دھوپ چلنے پھرنے کو منظور فرما لے اور ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے آسمان و زمین کے مالک و خالق، آپ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اے پروردگار عالم یہ جگہ دوزخ سے بری کرنے کے لیے آپ نے مقرر کی ہے، ہم آپ کے عفو و کرم کا واسطہ دیتے ہیں، محض اپنی مہربانی سے بغیر استحقاق کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے مولا کریم بغیر ہمارے مانگے آپ نے دولت اسلام ہم کو عطا کی ہے۔ اے مولا کریم بغیر ہمارے مانگے آپ نے دولت اسلام ہم کو عطا کی ہے، سو روح قبض ہونے سے پہلے ہم سے نہ چھیننا، اگرچہ ہم ناشکرے ہیں مگر آپ تو کریم ہیں، کریم دے کر واپس نہیں لیا کرتا۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، آخر وقت تک اس ایمان کو سنبھالنا بھی آپ ہی کا کام ہے۔ الہی جب دنیا سے اٹھیں نور ایمان کے ساتھ اٹھیں، ہمارے کان میں نور بھر دے، ہمارے دلوں میں نور بھر دے، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آپ کی امت میں اٹھانا اور ہمارا حساب آسان لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلانا، ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، اور جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے، اس روز اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دینا۔ الہ العالمین ہم جس بات سے ڈر رہے ہیں، مصیبتیں ہوں یا تیرا عذاب ہو، اس سے ہم کو امن دے دے اور ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کر اور ہماری ہر خطا کو معاف فرما دے اور اپنے بندے بندیوں کی ہر قسم کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دے، بچے بچیوں کے رشتے نیک اور طبیعت کے موافق انتظام کر دے کہ ہم بے وسیلہ ہیں، ایک صرف
تو ہی ہمارا مددگار ہے، مجھے بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اعزاء و اقربا کو بخش دے، کل خاندان والوں کو، شہر والوں کو، جاننے والوں کو، ہم سے دعا کے لیے کہنے والوں کو، جس جس کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کو اور کل مومنات زندوں مردوں سب کو بخش دے۔ آپ کی رحمت عام ہے، ہمیں اور ان کو اپنی رحمت میں چھپا دے۔ الہی آپ تو بے مانگے دینے والے ہو، جس کی امید بھی نہ ہو وہ بھی دیتے ہیں۔ ہم آپ کے بندے اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں۔ الہی ہم گنہگار ہیں، ہم نے گناہوں کا بوجھ گردن پر لاد لیا، تیری نافرمانیاں کی، جانتے ہوئے بھی گناہ کر ڈالے ہیں۔ ہم اب نادان ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ سنا ہے کریم نیکیوں کے ساتھ بروں کو بخش دیتا ہے۔ الہی اگر بخشش صرف نیکیوں ہی کے لیے ہو تو پھر ہم کہاں جائیں گے جس سے جا کر معافی مانگیں؟ لہٰذا نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بخش دیجئے، اور جتنے گناہ آپ کے علم میں ہیں ہمارے سب گناہ معاف کر دیجئے۔ کوئی گناہ ایسا نہ رہے جسے آج اس موقع پر نہ بخشیں، اور کوئی غم ایسا نہ رہ جائے جسے آپ دور نہ کر دیں، کوئی قرضہ ایسا باقی نہ رہے جسے آپ ادا نہ کر دیں، اور دنیا یا آخرت کی ہر حاجت جس میں آپ کی رضا ہو پوری کر دیں۔ الہی ہم مسکین، ناتواں، کمزور بندے تیرے عذاب سے لرزاں و ترساں ہیں۔ الہی قبر کا عذاب سن کر دل ڈرتا ہے، دوزخ کی عذابوں سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ الہی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، امید لگا کر ہم آئے ہیں۔ اس کا اقرار ہے کہ جو کچھ آپ نے حکم دیا ہے ہم نے تو توڑ دیا، لاپرواہی کی، اور جس بات سے منع کیا وہی کر لیا۔ نافرمان ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی توبہ آپ نے قبول کی ہے۔ الہی ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، جس طرح انہوں نے توبہ کی آپ نے قبول کی، انہی الفاظ میں ہم بھی توبہ کرتے ہیں، قبول کر لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے کریم، اے رحیم، ہم کو نا امید نہ کرنا، ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اسلام جہاں سے ہمارے خاندان میں چلا ہے وہاں تک والد اور والدہ کی طرف سے تمام دادے دادیوں کو، نانے نانیوں کو، ان کے تمام خیش و اقارب کو، ہمارے استاذوں کو، ہم سے دعا چاہنے والوں کو، اور کل مومنین و مومنات کو بخش دیجئے، سب کی مغفرت کر دیجئے۔ الہی آپ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ گھر پر سائل آئے تو اس کو مت جھڑکو۔ تو اے خداوند، ہم بھی سائل ہیں کہ آپ ہم کو جھڑک دیں گے؟ الہی دل کی مرادیں پوری کر دے، اور اے اللہ آپ نے تو کہا ہے کوئی تمہارے ساتھ برا کرے اسے معاف کر دیا کرو۔ اے کریم ہم نے بھی برا کیا ہے، ہم کو بھی معاف کر دے۔ اے ننھے بچوں کو روزی دینے والے، ٹوٹی ہڈیاں جوڑ دینے والے، بے چینیوں کی بے چینی میں کام آنے والے، پروردگار ہم پریشان حال دنیا کے بکھیروں سے گھبرائے ہوئے ہیں، ہم کو اب دور نہ کرنا۔ الہی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی دور کر دیا تو پھر رحم کرنے والا کون ہے؟ اے رحیم رحم کر، اے کریم کرم کر، اے لطیف مہربانی کر، اے عزیز عزت دے، ذلت سے بچا۔ الہی حج کرنے والوں کا واسطہ اور یثرب کے روضہ اطہر والے نبی علیہ السلام کا واسطہ، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، سعادت اور نیک بختی
دینا، کلمہ شہادت کے وقت زبان نہ روکنا، موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان پر روح نکلے۔ ہم محتاج و بے بس ہیں، ہم کو ہمارے جرموں پر نہ پکڑنا۔ غنی کو فقیر پر رحم آیا کرتا ہے، مسکین و کمزور ہیں مگر گناہوں میں بڑھ گئے ہیں کہ گناہوں کا غبار آسمان تک جا پہنچا ہے۔ اے رحمت والے، ان گناہوں پر ابر رحمت برسا دے۔ اے رحمت والے، ان گناہوں پر ابر رحمت برسا دے کہ ابر رحمت سے تمام غبار چھٹ جاتا ہے۔ الہی، ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں مگر ان کی ایک حد ضرور ہے، مگر آپ کے کرم و فضل کی تو کوئی انتہا اور حد نہیں۔ الہی، اگر آپ عزت دیں تو اسے کون ذلیل کر سکتا ہے، اور اگر آپ احانت کریں تو کون اسے عزت دے سکتا ہے۔ اے عزتوں کے مالک، ہم کو عزت عطا فرما اور احانت و ذلت سے بچا۔ آپ پردہ کرنے والے ستار العیوب ہیں، دونوں جہاں میں پردہ میں رکھنا۔ الہ العالمین، جس پیشانی نے آپ کو سجدہ کیا آپ اسے عذاب میں ڈالیں گے۔ الہی، زبان نے آپ کا نام لیا اور جس دل نے آپ کی تصدیق کی ہے کیا ان کے لیے عذاب و سزا ہے؟ الہی، آپ کی شان کریمی بہت بلند و بالا ہے کہ آپ ایسا کرنے والے کو عذاب دیں۔ جو گناہ ہوئے ہیں تو آپ کے جود و کرم کے لائق یہی ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ آپ احسان کرنے والے بے انتہا کرم والے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، ہم آپ کو آپ کے اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہیں اور اسم اعظم ہی سے سوال کرتے ہیں جس نام کو لینے کے بعد آپ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ کو آپ کے تمام ناموں کا واسطہ ہماری آنکھوں میں نور ایمان بھر دے، ہمارے کانوں میں نور ایمان بھر دے، ہمارے بدن میں، ہمارے گوشت پوست میں نور ہو، ہمارے دل میں روشنی بھر دے۔ الہی، آپ کے نبی کی امتی ہیں، الہی آپ کے نبی کی امتی ہیں، ہم کو ان کی سنت پر زندہ رکھنا۔ الہی، ہر بیماری سے بچانا، کسی کا قرض دار محتاج نہ کرنا۔ الہی، حاسدوں و دشمنوں سے بچانا، جادو ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ گنڈوں کے شر سے بچانا، بری موت سے، ہر بری گھڑی سے بچانا، اپنی عبادت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دینا۔ ہمارے ملک میں اپنا قانون جاری کر دے اور سب کو نیک بنا دے، برائی چھڑا دے، ہم سب کی داخلی و خارجی دشمنوں سے حفاظت فرما، ہم پر نیک دل رحم کرنے والے حاکم رکھ اور تمام رعایا کو اپنے حکم کے مطابق ملک میں امن و امان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، برے کام سے دور کر دے، اپنے اور مسلمانوں کے دشمن کو ہلاک کر دے، ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دے، ان کی تدبیریں الٹی انہی پر ڈال دے اور مسلمانوں میں آپس میں اتفاق دے دے۔ یہ سبھی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں اور جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا چاہنے والے اور آئندہ جو ہم سے دعا کے لیے کہے سب کے حق میں قبول کر لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ معافی دے، دونوں جہاں کی عافیت دے اور اسلام لانے تک جتنے ہمارے والدہ والد کی طرف سے گزرے ہیں ان کے تمام خیش و اقارب کی مغفرت کر دینا۔ اور ہماری یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔